بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کسی غیر مرد کے اتنی قریب کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رشی نے کہا، تمہارے قریب ہوتے ڈر آتا ہے۔ مسلمانوں کے متعلق ہمیں کبھی کوئی اچھی بات نہیں بتائی گئی۔ جگ موہن مجھے یہ نہ بتاتا کہ تم اچھے آدمی ہو تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ تم تو بہت اچھے ہو۔ رشی دروازے سے نکلی تو بھی اس کے ہاتھ میں عمران کا ہاتھ تھا، جیسے اس خوبرو مسلمان کے سہارے اپنے مذہب کے سیلابی دریا میں اتر رہی ہو۔ عمران بلازری نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ رشی کچھ دیر رکی رہی۔ اس نے بے دلی عمران کا ہاتھ چھوڑا اور چلی گئی۔ وہ کچھ دور چلی گئی تو عمران بلازری باہر نکلا اور ایک حکیم کے گھر کو چل پڑا۔ حکیم کو جگ موہن کے گھر میں داخل کر کے عمران بلازری واپس آ گیا۔ جوڑی سے گزر کر صحن میں آیا تو باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، وہ عورت ہی لگتی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، شاید رشی پھر آ گئی تھی۔ قریب آئی تو بلازری نے پہچان کر کہا، فاطمہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ہندوانی یہاں کیوں آئی تھی، فاطمہ نے پوچھا، اور میرے پیغام کا یہ جواب دیتے ہو کہ تمہارے خامد سے ڈرتا ہوں، میرے گھر نہ آنا، ہم نہیں مل سکتے۔ عمران بلازری نے جا کر دروازہ اندر سے بند کیا اور فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں تھوڑی دیر پہلے رشی آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ عمران بلازری نے فاطمہ سے کہا، میں نے آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور میں تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ فاطمہ تم مسلمان ہو، خامد والی ہو، تمہارے سلام اور تمہارے پیغام جسمانی تعلق کی خاطر ہیں، میں گناہگار نہیں کہلاؤں گا۔ جسے تم میرا خامد کہہ رہے ہو وہ مجھ اکیلی کا خامد نہیں، فاطمہ نے کہا، اس کی 3 بیویاں ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، میری عمر 20 سال سے کچھ مہینے اوپر ہوگی، میرے خامد کی عمر مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے 3 بیویاں صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ دولت مند تاجر ہے۔ خدا نے اسے ایسی شکل و صورت بھی نہیں دی کہ کوئی عورت اسے پسند کرے۔ اس کا جسم اس قابل نہیں کہ 3 بیویاں اس سے خوش رہیں، مگر دولت کے زور پر اس نے مجھ جیسی جوان لڑکی کو تیسری بیوی بنا لیا ہے۔ اگر اس قسم کا مرد 3 بیویاں رکھ سکتا ہے تو کیا ایک عورت 2 خاوند نہیں رکھ سکتی؟ عورت کو اس حق سے کیوں محروم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مرد کے پاس جائے؟ مرد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ 3 4 جوان لڑکیوں کو اپنے عقد میں باندھ لے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، عمران بلازری نے بے رخی سے کہا۔ نہ میں نے مرد کو 3 اور 4 بیویاں رکھنے کا حق دیا ہے، نہ عورت کو 1 سے زیادہ خامد رکھنے کے حق سے محروم کیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم چلی جاؤ۔ تمہارے خامد کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو میری مصیبت آ جائے گی۔ وہ یہاں نہیں ہے، فاطمہ نے کہا، پشاور مال لینے چلا گیا ہے، وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ غائب رہے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسی بیماری کا بہانہ بنایا کہ وہ گھبرا گیا۔ وہ دوسری بیوی کو ساتھ لے گیا ہے جو مجھ سے 3 سال بڑی ہے، اس سے بڑی کہیں اور چلی گئی ہے، رات دیر سے آئے گی۔ وہ مجھے کہیں جانے سے نہیں روک سکتی اور میں اس کے راستے میں نہیں آتی۔ تم نے مجھے مسلمان کہا ہے، میں نام کی مسلمان رہ گئی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں۔ میرے باپ کا مذہب اور ایمان سونا چاندی ہے، اس نے مجھے مذہب کے نام پر بیچا ہے، میری قیمت نقد وصول کر کے میرا نکاح پڑھوایا ہے۔ مجھے اپنے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ایک مرد کی تفریح کا ذریعہ بن گئی ہوں۔ میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں کہ اپنی تفریح کا کوئی ذریعہ پیدا کروں، وہ ذریعہ تم ہو۔ کہو اپنی کتنی قیمت مانگتے ہو؟ کیا میں اس ہندو لڑکی جتنی خوبصورت نہیں؟ میں تمہارے خامد کی قبیل میں سے نہیں ہوں، عمران بلازری نے کہا، مجھے تمہارے حسن اور تمہارے جسم کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ اگر میں ایسا ہوتا تو میں اس وقت 2 نہیں تو 1 شادی ضرور کر چکا ہوتا۔ میری نظر نہ اپنے جسم پر ہے نہ تمہارے جسم پر، تم بھی جسم سے توجہ ہٹا لو۔ مسلمان کی دولت اس کی روح ہوتی ہے، روح کو پاک رکھو۔ تم پگلے ہو، فاطمہ نے کہا، ڈرتے ہو، اپنے آپ کو فریب دیتے ہو۔ میرا جسم روح سے خالی ہے، جو عورت نیلام ہو جاتی ہے اس کی روح مر جاتی ہے، تم میری روح کو زندہ کر سکتے ہو۔ پھر اپنے خامد سے طلاق لو اور میری بیوی بن جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، فاطمہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ سکتی ہوں، نقد بھی ساتھ لاؤں گی، زیورات بھی، جہاں کہو گے چلوں گی۔ وہ اس کے قریب آ گئی، باہیں اس کے گلے میں ڈال کر جذباتی اور مخمور آواز میں بولی، تم میری زنجیروں سے نکل نہیں سکو گے، اپنے خامد کے سوا میں کسی اور مرد کے جسم سے واقف نہیں۔ تمہیں میرے دل نے چاہا ہے،
میرا جسم بھی پیاسا ہے، میری روح بھی پیاسی ہے۔ تم نفس کی آگ میں نہیں، انتقام کی آگ میں جل رہی ہو۔ عمران نے کہا، اس میں اپنے باپ کو جلاؤ جس نے نقدی لے کر تمہاری جوانی کے خواب اس ہوسکار خاوند کے حوالے کیے تھے، پھر اس خاوند کو اس آگ میں جھونکو۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اپنے خاوند کو زہر دے دوں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ گے؟ عمران بلادری گہری سوچ میں کھو گیا۔ فاطمہ نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر ایک بازو اس کے گلے میں ڈالا اور گال اس کے گال سے لگا دیا۔ وہ تڑپ اٹھا جیسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس نے فاطمہ کے بازو سے آزاد ہو کر پرے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن اپنے خاوند کو اس روز زہر دینا جس روز میں کہوں گا۔ اس سے پہلے میں کہیں اور ذریعہ معاش کا انتظام کر لوں گا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں۔ مجھے اپنے گھر آنے سے تو نہیں روکو گے؟ نہ آؤ تو اچھا ہے، بلادری نے کہا۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے۔ فاطمہ مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر عمران بلادری کا دم اس طرح گھٹ رہا تھا جیسے اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں آ گئی ہو۔ فاطمہ رشی جیسی خوبصورت تھی اور وہ جذبات کا آتش فشاں پہاڑ تھا۔ اس کے خاوند کا گھر اسی گلی کے آخر میں تھا جو امیرانہ ٹھاٹھ کی حویلی تھی۔ فاطمہ نے عمران بلادری کو اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار اس خوبرو مرد کو سلام کیا، پھر ایک غریب سی عورت کی زبانی ملاقات کے لیے پیغام بھیجے، مگر عمران اس سے پہلو بچا رہا تھا۔ آج رات فاطمہ نے ایک ہندو لڑکی کو عمران کے گھر سے نکلتے دیکھا تو رقابت نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ وہ عمران کے گھر آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے دھکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ فاطمہ نے اپنے خاوند کو زہر دینے کی تجویز پیش کی تو عمران بلادری کو فرار کا راستہ نظر آ گیا۔ اسے فاطمہ بتا چکی تھی کہ اس کا خاوند 1 ماہ بعد آئے گا۔ بلادری نے سوچ لیا کہ 1 ماہ تک فاطمہ دھوکے میں رہے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران بلادری کو رشی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اسے بار بار ملنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ رشی سے کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن یہ دل کا معاملہ تھا۔ مگر فاطمہ چلی گئی تو بلادری کے سامنے اپنا فرض آ گیا۔ وہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور اب تک اس کا بہروب کامیاب تھا۔ راج محل کی فوجی نوعیت کی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی۔ وہ سلطان سبکتگین تک کئی اطلاعیں اور معلومات پہنچا چکا تھا۔ اس نے جذباتی لحاظ سے اپنے آپ کو پتھر بنا رکھا تھا، مگر رشی اور فاطمہ نے اسے ایسا دھچکا دیا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں غوطے کھانے لگا۔ فرض اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نظر آنے لگا۔ تنہائی میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی اور وہ سنبھل گیا، مگر اسے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ یہ 2 لڑکیاں آج رات کی طرح اس کے پاس آتی رہی تو وہ فرض کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس نے اس کا علاج یہ سوچا کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر جائے گا اور ان لڑکیوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ شہر کے کون سے کونے خدرے میں رہتا ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ وہ کسی بھی روز لاہور سے غزنی چلا جائے گا۔ وہ انسان تھا، پتھر نہیں تھا۔ انسانی فطرت کی اس سب سے بڑی کمزوری جسے عورت کہتے ہیں پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ چکی کے 2 پتھروں میں آ گیا تھا۔ اگلی شام گہری ہوئی تو رشی آ گئی۔ عمران بلادری گھر میں اکیلا تھا۔ یہ ان کی دوسری ملاقات تھی، لیکن انہیں یوں لگا جیسے وہ بچپن سے اکٹھے کھیلتے جوان ہوئے ہوں۔ کل تم نے کہا تھا کہ میری لاش کو بھی نہیں جلنے دو گے، رشی نے کہا۔ تم نے ایسے کیوں کہا تھا؟ کل تم یہاں اپنے بھائی کو دیکھنے آئی تھی، بلادری نے رشی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ آج کیوں آئی ہو؟ تمہیں دیکھنے۔ کیوں؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا، اس لیے میں تمہاری لاش نہیں جلنے دوں گا، عمران بلادری نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں نے کل تمہیں بتایا نہیں تھا، رشی نے کہا۔ میری شادی بھی ایک فوجی کے ساتھ ہوگی جو غزنی پر حملے کے لیے جائے گا، بلادری نے کہا، اور تمہاری زندگی اپنی بہن کی طرح جلتی چتا پر ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ رشی نے رنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ انسانی قربانی لڑکی کی کیوں دی جاتی ہے؟ کسی مرد کو قربان کیوں نہیں کیا جاتا؟ تمہارے مذہب میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، عمران بلادری نے کہا۔ میرے مذہب میں انسانی قربانی کا رواج نہیں۔ میں زندہ نہیں جلنا چاہتی، رشی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ یہاں سے بات چلی تو اتنی دور پہنچ گئی جہاں عمران اور رشی ایک ہو گئے۔ ان کی محبت روحوں تک اتر گئی۔ انہیں یہ بھی احساس نہ رہا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ وہ اپنے مذہب بھی بھول گئے۔
عمران بلادری کو اپنے فرض کا بھی احساس نہ رہا۔ رشی کو یقین ہو گیا کہ عمران اسے پناہ میں لے لے گا۔ وہ جانے کے لیے یوں اٹھی جیسے جانا نہ چاہتی ہو۔ اسے جانا تھا اور وہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد رشی پھر عمران کے گھر گئی۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جگ موہن نے باہر سے عمران بلادری کو آواز دی، تمہارا بھائی آیا ہے۔ عمران نے رشی سے کہا، تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ۔ جب جگ موہن اس کمرے میں آیا، اس کی بہن دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ تم نے مجھے گوشت کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ اپنے گھر کی سبزی ترکاری کو دیکھ کر بھوک ماری جاتی ہے۔ جگ موہن نے کہا، گھر میں کچھ ہے؟ عمران بلادری نے گھر میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، وہ جگ موہن کے آگے رکھ دیا۔ جگ موہن نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عمران نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، وہ سارا گوشت کھا گیا۔ قربانی کے لیے کوئی لڑکی چن لی گئی ہے یا نہیں؟ بلادری نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جگ موہن نے کہا، مگر میں سوچتا ہوں کہ اسے کب تک چھپائے رکھیں گے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔